رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صبر کیجئے. اور اللہ کے راستے میں جہاں سے بھاگ گئے آپ تو پھر کیا کہا؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، صبر کیجئے کہ اللہ کا امر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے تو فاسق کا مومن نہیں ہے. بے شک بے شک. اچھا اگر رسول اللہ کی محبت ہے، ختم مرتبت کی محبت ہے، تو پھر جس کو رسول نے کہا یہ مجھ سے میں ان سے ان کی بھی محبت ہو، کیوں رسول ان سے ہیں وہ ان سے ہیں. پوری کائنات عالم میں اگر کسی کو رسول نے کہا ہے یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، کہاں یہ جملے ملتے ہیں؟ حدیث قصہ کے اندر جملے ملتے ہیں انہم منی وانا منہم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک و علیہ و علیہم و عذب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. صلی علی محمد و آل محمد. چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ نے کہا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا دیگارہ یہ میری اہل البیت ہیں، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. تو تقاضا یہ ہے منیت کا، جیسی محبت رسول سے ہوگی ویسی محبت اس سے ہوگی. اس کو رسول نے کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس میں کہاں فرمایا رسول نے؟ کس کو فرمایا رسول نے؟ فاطمہ بزاد منی، فاطمہ میں محمد کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میں محمد کا ٹکڑا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو امام نے جواب دیا اس لیے ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے، اس لیے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے چاہا کہ بی بی کا پردہ رکھا جائے، پتہ نہ چلے کہ بی بی کس صورت میں ہے، کس نور کے اندر ہے، بی بی کا نور کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا بی بی فجر کے وقت سجدہ کرتی تو بی بی کی جبین مقدس سے نور کی سفید روشنی نکلتی جس سے مدینے کا دور و دیوار منور ہو جاتے. پھر ظہر کا وقت ہوتا بی بی مصلی نماز پر جاتی، عبادت پہ جاتی تو بی بی کی جبین سے زرد رنگ کی کرنیں نکلتی جس سے مدینے کے دور و دیوار منور ہو جاتے. پھر جب مغربین کا وقت ہوتا بی بی مصلی عبادت پر جاتی تو بی بی کی جبین سے سرخ رنگ کی روشنی نکلتی، نور نکلتا سرخ رنگ کا جس سے مدینے کا دور و دیوار منور ہو جاتے. تو فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا جب مصلی عبادت پر جاتی ہے تو یہ اس کے نور کی روشنی ہے جو اللہ رب العزت منور صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس بی بی کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے جملے پڑھتے ہیں اشہد ان کنت نورا فی الاسلاب الشامخات والعام المطہرات، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نورانی صلبوں سے نورانی رحموں کے اندر، پاک صلبوں سے پاک رحموں کے اندر آئے. ختمی مرتبت سے لے کر مولا علی سے لے کر ہر امام، مگر بی بی کا مقام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت کے علاوہ کسی کے اندر بی بی کا نور
پروردگار عالم نے نہ سلم میں رکھا نہ رحم میں رکھا. مختلف احادیث کا مجموعہ ہے جو میں ملا کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. مختلف احادیث ہیں اس کے اندر. جب معراج پر ختم مرتبت گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب لا کر دیا. ختم مرتبہ کا ارشاد تھا ایسا مکھن کی طرح ملائم، شہد کی طرح میٹھا. تحفہ دیا گیا مجھے اس سیب کا. میں نے اس کو چوما، سینے سے لگایا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ حکم دیتا ہے اے میرا حبیب آپ اس کو نوش فرمائیے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کہا گیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں تو اے میرا حبیب اللہ کو شکرانے کے لیے نماز پڑھ، قربانی پیش کر. اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کا. فرمایا فاطمہ کا نور اللہ رب العزت نے جنت کے درخت کے ساتھ ایک سیب کی شکل میں رکھ دیا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت کے علاوہ کسی کی یہ اللہ رب العزت نے کسی کو یہ توفان نہیں بخشی کہ نور فاطمہ اس کے اندر رکھا جائے. اللہ کے نزدیک اس قدر حجاب ہے، اللہ کے نزدیک فاطمہ زہرا کا اس قدر مقام ہے، اس قدر پردہ ہے پروردگار عالم کے نزدیک فاطمہ زہرا کی اس قدر مقام ہے. جیسے ہی ختمیہ مرتبت نے وہ سیب نوش فرمایا، نور فاطمہ ختمیہ مرتبت کی پیشانی میں ظاہر ہو گیا. بی بی کا یہ عظمت ہے، بی بی کی یہ شان ہے. جب زمین پر آئے وہ نور سیدہ فاطمہ زہرا کا ختمیہ مرتبہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ کے جسم کے اندر داخل ہو گیا. وہاں سے بی بی پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ نے رسول اللہ سے شادی کر لی تو قریش کی عورتیں ناراض ہو گئے، قریش ناراض ہو گئے کہ آپ کو رسول اللہ سے شادی کی ہے، اس لیے کوئی اور دین آ گیا ہے، آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے آپ نے، رسول اللہ کے دین پر چلی گئی ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، بائیکاٹ کر دیا قریش نے. تو یہ ہوا کہ جب تنہا ہو گئی، کوئی عورت نہیں آتی تھی پاس میں. ختمیہ مرتبہ جب گھر آتے تو دیکھتے جہاں پہ خدیجہ الکبریٰ باتیں کر رہی ہیں کسی سے. آپ نے کہا ہے بی بی نظر تو کوئی نہیں آ رہا، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کہا یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کر رہا. کہا یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے. پروردگار عالم اس کے ذریعے سے میری اولاد قیامت تک کے لیے باقی رکھے گی. اور روایت کے جملے ہیں جب دنیا میں تشریف لا رہی ہیں بی بی تو آپ کی خدمت کے لیے پروردگار عالم نے 4 عورتوں کو بھیجا. کون کون سی ہیں؟ جناب سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم مادر عیسیٰ علیہ السلام، جناب کلثوم خواہر موسیٰ آئیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس حاضری پیش کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک نور برآمد ہونے والا ہے دنیا کے اندر، اس کی آمد ہونے والی ہے اس پاک طیبہ بی بی کی جس کو پروردگار عالم نے عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا. درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی دنیا میں تشریف لائی، سب بیویوں نے سلام پیش کیا. سب سے پہلے بی بی نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
वाना अबी मोहम्मद रसूलुल्लाह व अली अली वलीउल्लाह, कि अली सादात का बाप है। फिर उसके बाद सलाम का जवाब दिया, एक एक को जवाब दिया, जनाब सारा को जवाब दिया, जनाब मरियम को जवाब दिया, जनाब कुलसूम ख्वाहिर मूसा को जवाब दिया, जनाब आसिया को जवाब दिया। ये शान है बीबी की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इतना मुकाम है इस बीबी का कि परदिगार आलम दिन क़यामत का होगा, हाथ इफ्नदा देगा, ए अहले मैशर आंखों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल। जिस आलम में आ रही होगी बीबी, हूर और गुलमान साथ होंगे, कनीज़ें होंगी, मलाइका होंगे, बीबी की सवारी आ रही होगी, निदा आएगी अहले मैशर आंखों को झुका लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी आ रही है। बीबी की सवारी अहल आएगी तो परदिगार आलम निदा देगा, ऐ बीबी आप जन्नत में तशरीफ ले जाइए। मुख्तलिफ हदीस को मिला के पढ़ रहा हूँ, मंजर तो बहुत ज्यादा है, मुख्तर कर रहा हूँ। बीबी जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचेंगी तो रुक जाएंगी, आवाज कुदरत आएगी कि बीबी जन्नत में क्यों नहीं लेके जा रही तशरीफ। का परदिगारा जो मेरी जरूरियत है वो उनको भेज मेरे साथ जन्नत के अंदर। का जो जरूरियत फातिमा है वो सारी जन्नत में जाए। फिर बीबी खड़ी हो जाएगी, अब आवाज कुदरत आएगी, ऐ सैयदा आप क्यों नहीं जन्नत में जा रही। कहा जो मेरी ज़ुर्रियत के मुहिब्बीन हैं वो भी जन्नत में जाने चाहिए। आवाज़ कुदरत आएगी जो ज़ुर्रियत फातिमा के मुहिब्बीन हैं, जो आले मोहम्मद के मुहिब्बीन हैं, वो सारे जन्नत में तशरीफ ले जाएं। फिर बीबी सैयदा रुक जाएंगी, कहा अब क्या है, कहा आप जो मुहिब्बीन के मुहिब हैं परदिगारा वो भी जाएं। फिर आवाज़ कुदरत आएगी, किसी ने दुनिया के अंदर ज़ुर्रियत फातिमा को पानी पिलाया हो, ज़ुर्रियत फातिमा को खाना खिलाया हो, किसी ने कोई भी राय के बराबर नेकी की हो, वो जन्नत में चला जाए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहु। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहु। और पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहु। क़यामत के मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा अपने मुहिब्बीन को, अपने शियों को, अहलुल बैत के मानने वालों को जन्नत में ऐसे ले जाएगी महशर के मैदान से जैसे मुर्ग गंदे दानों से अच्छे दाने चुन के लेकर जाता है। तो जाने मोहतरम, परदिगार आलम ने ये घराना हमें दिया, खुशकिस्मती है हमारी कि हमें आले मोहम्मद का मुहिब्बीन करार दिया परदिगार आलम ने। ईमान का इरशाद है कि जो आले मोहम्मद के मुहिब्बीन हैं वो आले मोहम्मद की बची हुई मिट्टी से अल्लाह ने खलक किया है। जहां पे वो होंगे वहीं पे मुहिब्बीन भी होंगे। दुआ है कि परदिगार आलम हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी मोहम्मद आले मोहम्मद का साथ अता फरमाए। परदिगारा सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए। परदिगारा सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का हम सब के जितने अजीज रिश्तेदार, हकदार, उम्मीदवार, दुनिया से दोस्त अहबाब चले गए,
سب کی مغفرت فرما الہی آمین۔ محمد آل محمد کے وسیلہ جمیلہ سے سب کی قبر مبارک پر انگین بے شمار مہربانی اور رحمت اور برکت نازل فرما الہی آمین۔ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما الہی آمین۔ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما الہی آمین۔ ہم سب کو شر شیطان سے بچا الہی ہم سب کو آمین۔ شر انسان سے بچا اپنے حفظ و امان میں رکھ جو اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے سب کی اولاد کو نیک بنا دے جو بے اولاد ہیں محمد آل محمد کے وسیلے سے ان کو اولاد نذینہ عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ جو دلی جائز نیک مقاصد لے کر بیٹھے ہیں سب کے دلی جائز نیک مقاصد کو پورے فرما وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین